اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ انسان جس دنیا میں رہ رہا ہے نا، اس میں مختلف قسم کے خول ہیں جو اس نے اپنے ارد گرد چڑھا رکھے ہیں، شیلز ہیں جن سے اس نے نکلنا ہے۔ آج اس حوالے سے میں ایک شیل کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایگو کا شیل ہے، انا کا خول ہے، کہ ہم نے کیسے اس انا کے خول سے باہر آنا ہے اور کیسے اس خول سے نکل کر ایک نارمل زندگی گزارنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ کو لوگ ملتے ہیں جو آپ کو انسپائر کرتے ہیں، آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور بعض لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ریگریٹ کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں آپ سے، اور اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سے بہتر تو ہے ہی کوئی نہیں۔ جب انسان یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں سب سے بہتر ہوں، مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں جی کہ میں پڑھا لکھا ہوں اور مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے، تو علم تو ایک سمندر ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے تو وہ انا کے خول میں بند ہو جاتا ہے، اس کا ایگو کا جو شیل ہے اس کے اندر وہ مکمل طور پر قید ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس سے نکل نہیں پاتا۔ اس کے تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں، لوگ اس سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان دوسروں کو اگنور کر کے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے اس کو لوگ چھوڑتے چلے جاتے ہیں، وہ چاہے اس کے دوست ہوں، چاہے اس کے عزیز رشتہ دار ہوں، چاہے اس کے بیوی بچے ہوں یا شوہر ہو، وہ سب اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر ایسا کوئی شخص ہو تو اس کے کولیگز بھی اس کے قریب نہیں آتے، یعنی کہ جہاں پر وہ جاب کرتا ہو۔ اور کاروباری شخص ہو تو ایسا شخص جو ہے نا اپنا کاروبار بھی بہتر انداز میں چلا نہیں پاتا، بلکہ ناکامی سے دوچار ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انا ہوتی کیا ہے، انا کا خول کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ انا یعنی کہ جس کو انگلش میں ایگو کہتے ہیں، ایگو یہ ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، میں سب سے اعلیٰ ہوں، میں سب سے عرفہ ہوں، میں سب سے معتبر ہوں۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم امیجن کریں، مثال کے طور پر پاکستان ہے نا، پاکستان 22 کروڑ عوام کا ایک ملک ہے، تو اس 22 کروڑ میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ 0.000 سے بھی شاید کوئی مائنس میں چلی جائے۔ ہم سے بڑے بڑے لوگ بھی ہیں، ہم سے زیادہ جاننے والے لوگ بھی ہیں، ہم سے زیادہ اچھے لوگ بھی ہیں، ہم سے زیادہ سمجھدار لوگ بھی ہیں، ہم سے زیادہ علم و معارف کے جو ماہر لوگ بھی ہیں۔ تو پھر کس کاہے کا جو ہے یہ تکبر اور فخر اور غرور اور گھمنڈ اور انا پرستی اور ضد؟ پھر اگلی بات ہے کہ میں نے ملک کی بات کی ہے، ہم صوبے پہ لے آئیں، مثال کے طور پر صوبہ پنجاب ہے ہمارا سب سے بڑا، تو اس کی آبادی 10 کروڑ سے زائد ہے۔ اگر ہم 10 کروڑ آبادی میں دیکھیں تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ پھر ہم اپنے شہر میں، جس شہر میں بھی رہتے ہیں، کوئی بھی چھوٹا سا شہر آپ لے لیں، اس کی آبادی 5 سے 6 لاکھ ہوگی، تو 5 سے 6 لاکھ آبادی میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں، شہر کو بھی چھوڑ دیں، جس محلے میں ہم رہتے ہیں اس محلے میں 100-200 گھر ہوں گے، ان 100-200 میں ہو سکتا ہے ہمارا کوئی مقام اور مرتبہ ہی نہ ہو، ہم سے زیادہ معتبر لوگ موجود ہوں۔ تو اگر انسان اپنی حیثیت کو پہچان لے، انسان اپنی بات کو سمجھ لے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات جو کی ہے نا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے، اور کہیں پہ اللہ نے کہا کہ چکنی مٹی سے بنایا ہے، اور کہیں پہ کہا ہم نے تمہیں پانی سے بنایا ہے، تو دراصل یہ اس کی اس ایگو کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ فرشتوں کو کیوں سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا؟ اللہ کو پتہ تھا کہ ابلیس جو ہے انکار کر دے گا۔ تو انا پرستی تو میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میرا اپنا نقطہ نظر غلط بھی ہو سکتا ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ بھی چلے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی، اور آپ کچھ سوالات بھی پوچھنا چاہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ شیطان نے یعنی کہ ابلیس نے جب انکار کیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے، تو اللہ نے ایمان اور علم میں انسان کو معتبر بنایا نا،
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم تم میں سے ایمان والوں اور علم والوں کو درجے بلند کریں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سکھایا آدم علیہ السلام کو، اس کی بنیاد پر ابلیس کو اور دیگر جتنے بھی فرشتے تھے، جنات بھی تھے، اور شیطان تو ابلیس تو جنات میں سے تھا، فرشتہ تو تھا نہیں، فرشتے تو اللہ کے حکم سے انکار کر ہی نہیں سکتے، تو اس نے انکار کر دیا تھا۔ اللہ نے پھر اس کو اسی ایگو کے خول میں بند کر کے دنیا میں بھیج دیا، اور اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے دیجئے، تو اللہ نے کہا کہ جو میرا بندہ ہوگا وہ تمہاری بات کبھی نہیں مانے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے ہمارے عزیز رشتہ دار دوست ہوتے ہیں جن سے ہم آہستہ آہستہ دور ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی انا کے اندر اتنے گم ہوتے ہیں کہ ان کو باہر کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، وہ ایگو کی اینک اتارتے ہی نہیں ہیں، ہمیشہ ایگو کی اینک پہنے رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں تو یہ ایگو کی اینک اتار دیں، ایگو کے خول سے باہر نکلیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے گیٹ پر بیٹھا ہوا جو آپ کا باڈی گارڈ ہے یا واچ مین ہے وہ آپ سے زیادہ بہتر ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو عاجزی پسند ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تو گھمنڈی لوگ پسند نہیں ہیں۔ جیسا کہ وہ ایک کھوپڑی کسی جنگل میں پڑی تھی تو اس کو کسی آدمی کی ٹھوکر لگی تو وہ کھوپڑی سے آواز آئی، سنبھل کے کبو میں بھی کسی سر پہ غرور تھا۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آج بڑے سے بڑے لوگ بھی، قبرستان جو ہے نا ایگو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ بڑے بڑے لوگ وہاں پہ قبروں میں پڑے ہیں اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، ہمیں تو نہیں پتہ قبر میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں، لوگ آپ کو اچھا سمجھیں، لوگ آپ سے تعلقات بنائیں، لوگ آپ سے جڑے رہیں، آپ آئسولیٹ نہ ہوں یعنی کہ اکیلے پن کا شکار نہ ہوں، آپ کے بیوی بچے آپ سے جڑے رہیں، آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ رہیں، آپ کے دوست عزیز محلے دار اور اسی طرح شہر بھر کے لوگ آپ کو پسند کریں، تو اس کا بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے ایگو کے خول سے باہر نکلیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے افضل نہ سمجھیں۔ جب آپ دوسروں سے اپنے آپ کو کم تر سمجھیں گے، ہماری حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ حیثیت کیا ہے ہماری؟ میں اکثر جو ہے نا بچوں کو یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ہماری حیثیت بیٹا کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تو میں ہاتھ ہلا رہا ہوں اور ایک وقت آتا ہے کہ میں ہاتھ ہلانے کے قابل بھی نہیں رہتا، یعنی کہ جب موت آ جاتی ہے اور پھر نہلانے والے تخت پر انسان کو ڈال دیا جاتا ہے تو وہ شخص جو کبھی اپنے ناک پر مکھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا، آج سینکڑوں مکھیاں، درجنوں مکھیاں اس کے ارد گرد منڈلا رہی ہوتی ہیں اور وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ ان مکھیوں کو اپنے جسم سے ادھر ادھر کر سکے۔ آج تو وہ اپنا ہاتھ بھی اپنی مرضی سے ہلا نہیں سکتا اور غسل دینے والے اس کو حرکت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو انسان اگر یہ سمجھ لے تو ایگو کے خول سے آسانی سے باہر آ سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عاجز بنایا ہے۔ اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے۔ اللہ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو اللہ کی زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں اور اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ ناچیز ہیں۔ آخر میں میری دعا ہے جو میں ہمیشہ آپ کو دعا دیتا ہوں، یہ اپنے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، تمام اہل ایمان کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور پھر ان آسانیوں کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔